बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दिन में रिश्ता पक्का। हाँ, आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जिससे आपका एक दिन में रिश्ता पक्का होगा और बेहतरीन से बेहतर जगह आपकी शादी होगी इंशाअल्लाह। अगर आप पर किसी ने बंदिश करवाई हुई है और आपकी शादी या रिश्ता तय नहीं हो रहा, तो आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन वजीफ़ा लाई हूँ शादी के लिए, जल्दी शादी के लिए। एक दिन में ही आपका रिश्ता तय हो जाएगा और ये इतना आसान वजीफ़ा है कि हर कोई कर सकता है। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे अच्छे रिश्ते के लिए, वजीफ़े के लिए। लोग वाकई बहुत तरस रहे हैं, ख़ास तौर पर माएँ, बहनें और छोटी बच्चियाँ जो चाहती हैं कि अपने घर की हो जाएं, और वो ये भी चाहती हैं कि अच्छी जगह रिश्ता हो और जल्दी हो। तो इतना आसान वजीफ़ा है कि पढ़ने में भी बहुत सहूलत है। अगर किसी ने कुरान पाक ना भी पढ़ा हुआ हो तो भी ये वजीफ़ा कर सकता है और बहुत आसान है। एक बार कर लें, चाहे जब तक आपका रिश्ता नहीं आता तब तक आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। और हाँ, दूसरा बता दूँ, माँ अपनी बेटियों के लिए कर सकती है, बहन भाई के लिए कर सकती है, भाई बहन के लिए, बाप बेटी के लिए, दोस्त दोस्त के लिए, मतलब कोई भी किसी के लिए ये वजीफ़ा कर सकता है शादी के लिए, रिश्ते के लिए। इस पर कोई पाबंदी नहीं है और इस वजीफ़े को पढ़ने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ऐसी वीडियोज़ को पसंद करते हो, ऐसे वजीफ़ों को पसंद करते हो। और हाँ, मैं आपको हमेशा ऐसे वजीफ़े बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा आसान होंगे, जिनसे आपको कोई थकावट या कोई मुश्किल पेश ना आए और आपकी मुरादें पूरी हों। जैसे रिश्ते की ख्वाहिश हो, जल्दी शादी की ख्वाहिश हो, तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। इस वजीफ़े की कोई वक्त की पाबंदी नहीं है, जिस वक्त चाहें पढ़ सकते हैं, बस अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें। अब वजीफ़े की तरफ आते हैं। सूरत इखलास जो बहुत आसान है, आपने सिर्फ़ अल्लाहुस समद को 41 बार पढ़ना है, फिर सूरत मुकम्मल करनी है और आखिर में हाथों पर फूंक मारकर चेहरे पर फेर लेना है बस। और अव्वल आखिर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ना है और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है। अगर आप ये रोज़ाना करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखें ना कितना आसान है। मैं यकीन से कह सकती हूँ इंशाअल्लाह अगर दिल से करेंगे, अल्लाह पर भरोसा रखेंगे, तो आपका रिश्ता जल्द आएगा और शादी भी जल्दी होगी। सूरत इखलास बहुत बाअसर है। मेरी अम्मी ये बहुत ज़्यादा पढ़ा करती थी। जब वो बीमार होती थी तो वो पढ़ा करती थी और उन्हें इससे शिफा मिलती थी। एक बार मुझे मलेरिया हो गया, मैं 14 साल की थी। मेरी अम्मी ने मेरे लिए ये वजीफ़ा किया और मुझे बहुत आराम आया। अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी टेस्ट थे सब क्लियर हो गए, वरना मैं इतनी ख़राब हो गई थी कि कुछ भी दवाई असर नहीं कर रही थी। फिर मेरी अम्मी ने सूरत इखलास पढ़नी शुरू की और मुझे पानी पर दम करके देती रही। 10 दिन में फ़र्क आ गया और आज तक मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोग कहते हैं कि ये बिदअत है, लेकिन मुझे इस बात पर अफसोस होता है, अल्लाह ताला के नाम, कुरान पाक की सूरतें, ये बिदअत कैसे हो सकती हैं। असल बिदअत तो ये है कि दरगाहों पर जाकर मांगना, कब्रों से मांगना, मुहर्रम के दिन खाना पकाने को इबादत समझना। अगर दिल से दें तो ठीक है, लेकिन नियत ना हो कि उससे मुराद पूरी होगी तो ही बेहतर है। बेहतर है कि आप इन दिनों में सदका करें, अच्छे अमल करें और किसी पर मेहरबानी करें। अल्लाह के कलाम में शिफा है, इसमें सुकून है, इसमें मदद है। बस यकीन से पढ़ें, दिल से पढ़ें, अल्लाह ताला से मांगें और देखें कैसे आपकी दुआएं कबूल होती हैं। अब आखिर में मैं एक बात और बता दूं, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि आखिर किन वजूहात की वजह से रिश्ते नहीं हो रहे, या होकर टूट जाते हैं, या इतने अच्छे रिश्ते आकर भी नामुमकिन लगते हैं। तो देखिए, इसके पीछे कुछ ज़ाहिरी और कुछ बातनी वजूहात होती हैं। पहली वजह बाज़ औक़ात हमारे घरों में बेबरकती होती है, झगड़े होते हैं या रिज़्क़ में तंगी, जिसकी वजह से रिश्ते नहीं जुड़ते। दूसरी वजह यह भी होती है कि हम खुद अपने अंदर बेसब्री ले आते हैं, हर रिश्ते में नुक्स निकालते हैं या बिला वजह ताख़ीर करते हैं, जिससे मौका निकल जाता है। तीसरी बड़ी वजह बंदिश या नज़रबद हो सकती है। बाज़ औक़ात लोग हसद या जलन की वजह से बंदिश करवाते हैं या खुद नज़र लगा देते हैं, नादाख्ता या जानबूझकर। ऐसे में रिश्ते होकर भी टूट जाता है या बार बार मसला आता है। चौथी वजह हमारा अल्लाह पर मुकम्मल यकीन ना होना है। अक्सर लोग अमल तो कर लेते हैं, दुआ भी मांग लेते हैं, लेकिन दिल में यकीन नहीं होता कि अल्लाह करेगा।
یاد رکھیں، دعا میں تاثیر تب ہوتی ہے جب دل سے مانگی جائے اور یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ پانچویں وجہ بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت رشتہ لکھا ہوتا ہے وہ وقت ابھی آیا نہیں ہوتا۔ ہم جلدی چاہتے ہیں لیکن اللہ بہترین وقت جانتا ہے، تو صبر اور دعا دونوں ضروری ہیں۔ تو اگر رشتے میں تاخیر ہو رہی ہے یا بات بن کر ٹوٹ جاتی ہے تو گھبرائیں نہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن سے جڑیں، سچائی سے وظیفہ کریں اور صبر کے ساتھ عمل کرتے رہیں۔ جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو آپ کا نہیں ہے وہ کبھی آپ کو مل نہیں سکتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن میں رشتہ پکا۔ ہاں، آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جس سے آپ کا ایک دن میں رشتہ پکا ہوگا اور بہترین سے بہتر جگہ آپ کی شادی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ پر کسی نے بندش کروائی ہوئی ہے اور آپ کی شادی یا رشتہ طے نہیں ہو رہا، تو آج میں آپ کے لیے بہت بہترین وظیفہ لائی ہوں شادی کے لیے، جلدی شادی کے لیے۔ ایک دن میں ہی آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا، اور یہ اتنا آسان وظیفہ ہے کہ ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے بہت زیادہ کامنٹس آ رہے تھے اچھے رشتے کے لیے، وظیفے کے لیے۔ لوگ واقعی بہت ترس رہے ہیں، خاص طور پر مائیں، بہنیں اور چھوٹی بچیاں جو چاہتی ہیں کہ اپنے گھر کی ہو جائیں، اور وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ اچھی جگہ رشتہ ہو اور جلدی ہو۔ تو اتنا آسان وظیفہ ہے کہ پڑھنے میں بھی بہت سہولت ہے۔ اگر کسی نے قرآن پاک نہ بھی پڑھا ہوا ہو تو بھی یہ وظیفہ کر سکتا ہے، اور بہت آسان ہے۔ ایک بار کر لیں، چاہے جب تک آپ کا رشتہ نہیں آتا تب تک آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، دوسرا بتا دوں، ماں اپنی بیٹیوں کے لیے کر سکتی ہے، بہن بھائی کے لیے کر سکتی ہے، بھائی بہن کے لیے، باپ بیٹی کے لیے، دوست دوست کے لیے، مطلب کوئی بھی کسی کے لیے یہ وظیفہ کر سکتا ہے شادی کے لیے، رشتے کے لیے۔ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ ایسی ویڈیوز کو پسند کرتے ہو، ایسے وظیفوں کو پسند کرتے ہو۔ اور ہاں، میں آپ کو ہمیشہ ایسے وظیفے بتاؤں گی جو بہت زیادہ آسان ہوں گے، جن سے آپ کو کوئی تھکاوٹ یا کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور آپ کی مرادیں پوری ہوں۔ جیسے رشتے کی خواہش ہو، جلدی شادی کی خواہش ہو، تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کی کوئی وقت کی پابندی نہیں ہے، جس وقت چاہیں پڑھ سکتے ہیں، بس اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ سورۃ اخلاص، جو بہت آسان ہے، آپ نے صرف اللہ الصمد کو 41 بار پڑھنا ہے، پھر سورت مکمل کرنی ہے، اور آخر میں ہاتھوں پر پھونک مار کر چہرے پر پھیر لینا ہے بس، اور اول آخر درود شریف ضرور پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اگر آپ یہ روزانہ کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں نا کتنا آسان ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں انشاءاللہ اگر دل سے کریں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، تو آپ کا رشتہ جلد آئے گا اور شادی بھی جلدی ہوگی۔ سورۃ اخلاص بہت با اثر ہے۔ میری امی یہ بہت زیادہ پڑھا کرتی تھی، جب وہ بیمار ہوتی تھی تو وہ پڑھا کرتی تھی اور انہیں اس سے شفا ملتی تھی۔ ایک بار مجھے ملیریا ہو گیا، میں 14 سال کی تھی، میری امی نے میرے لیے یہ وظیفہ کیا اور مجھے بہت آرام آیا۔ الحمدللہ جتنے بھی ٹیسٹ تھے سب کلیئر ہو گئے، ورنہ میں اتنی خراب ہو گئی تھی کہ کچھ بھی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی۔ پھر میری امی نے سورۃ اخلاص پڑھنی شروع کی اور مجھے پانی پر دم کر کے دیتی رہی۔ 10 دن میں فرق آ گیا اور آج تک میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، لیکن مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام، قرآن پاک کی صورتیں، یہ بدعت کیسے ہو سکتی ہیں؟ اصل بدعت تو یہ ہے کہ درگاہوں پر جا کر مانگنا، قبروں سے مانگنا، محرم کے دن کھانا پکانے کو عبادت سمجھنا۔ اگر دل سے دیں تو ٹھیک ہے، لیکن نیت نہ ہو کہ اس سے مراد پوری ہوگی تو ہی بہتر ہے۔ بہتر ہے کہ آپ ان دنوں میں صدقہ کریں، اچھے عمل کریں اور کسی پر مہربانی کریں۔ اللہ کے کلام میں شفا ہے، اس میں سکون ہے، اس میں مدد ہے۔ بس یقین سے پڑھیں، دل سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور دیکھیں کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اب آخر میں ایک بات اور بتا دوں، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر کن وجوہات کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے، یا ہو کر ٹوٹ جاتے ہیں، یا اتنے اچھے رشتے آ کر بھی ناممکن لگتے ہیں۔
تو دیکھیے اس کے پیچھے کچھ ظاہری اور کچھ باطنی وجوہات ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ بعض اوقات ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں یا رزق میں تنگی جس کی وجہ سے رشتے نہیں جڑتے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم خود اپنے اندر بے صبری لے آتے ہیں، ہر رشتے میں نقص نکالتے ہیں یا بلا وجہ تاخیر کرتے ہیں جس سے موقع نکل جاتا ہے۔ تیسری بڑی وجہ بندش یا نظر بد ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات لوگ حسد یا جلن کی وجہ سے بندش کرواتے ہیں یا خود نظر لگا دیتے ہیں، نادافتہ یا جان بوجھ کر۔ ایسے میں رشتے ہو کر بھی ٹوٹ جاتا ہے یا بار بار مسئلہ آتا ہے۔ چوتھی وجہ ہمارا اللہ پر مکمل یقین نہ ہونا ہے۔ اکثر لوگ عمل تو کر لیتے ہیں، دعا بھی مانگ لیتے ہیں، لیکن دل میں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ کرے گا۔ یاد رکھیں، دعا میں تاثیر تب ہوتی ہے جب دل سے مانگی جائے اور یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ پانچویں وجہ بعض اوقات یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت رشتہ لکھا ہوتا ہے وہ وقت ابھی آیا نہیں ہوتا۔ ہم جلدی چاہتے ہیں لیکن اللہ بہترین وقت جانتا ہے، تو صبر اور دعا دونوں ضروری ہیں۔ تو اگر رشتے میں تاخیر ہو رہی ہے یا بات بن کر ٹوٹ جاتی ہے تو گھبرائیں نہیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، قرآن سے جڑیں، سچائی سے وظیفہ کریں اور صبر کے ساتھ عمل کرتے رہیں۔ جو آپ کا نصیب ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو آپ کا نہیں ہے وہ کبھی آپ کو مل نہیں سکتا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔